ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنی موت سے پہلے اپنے بعد کسی بادشاہ کو مقرر کر جاؤں تاکہ میری جو عوام ہے وہ پریشان نہ ہو، میرے بعد کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس نے اپنی حکومت میں اعلان کرایا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بھائی بادشاہ کی طبیعت خراب ہے اور مرنے کے قریب ہے، بادشاہ سلامتی چاہتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی بادشاہ بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ قبر میں ایک رات گزارے۔ جو بھی شخص بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ کے ساتھ قبر میں ایک رات گزار دے گا ان کے ساتھ دفن ہو کر، تو وہ بادشاہ بن جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا، سب لوگوں کو پتہ لگ گئی، کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ اس کی حکومت میں ایک کمہار رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف ایک گدھا تھا۔ کمہار نے سوچا کہ پوری زندگی اسی ایک گدھے کے سہارے گزاری ہے، میرے پاس نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دولت ہے، کچھ تو میرے پاس ہے نہیں، تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا، ایک رات ہی تو گزارنی ہے، بادشاہ کے ساتھ قبر میں ایک رات گزار لیں گے، بادشاہ جب دفن ہوگا اس کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا، اگلے دن نکل جاؤں گا اور میں پھر ایک بادشاہ بن جاؤں گا، حاکم بن جاؤں گا، پوری حکومت چلاؤں گا۔ اس نے کہا دربار میں جا کے کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کی شرط کو مانتا ہوں، بادشاہ کی موت کے بعد میں بادشاہ کے ساتھ میں ایک رات قبر کے اندر گزار دوں گا اور اس کے بعد میں جو شرط ہے اس کے مطابق مجھے بادشاہ بنا دیا جائے۔ بادشاہ کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ کمہار کو بھی قبر میں دفن کر دیا گیا، زندہ ہی دفن کر دیا گیا کہ اگلے دن جب یہ پورا دن گزار لے گا اس کو زندہ نکال لیا جائے گا اور بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ جب کمہار کو قبر میں دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے کچھ وقت کے بعد میں فرشتے حاضر ہوئے قبر کے اندر۔ فرشتوں نے حساب کتاب لینا شروع کیا۔ کمہار سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے، تو نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے؟ کمہار نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک گدھا تھا اور اسی کے سہارے میں نے پوری زندگی گزار دی، میرے پاس تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں نے اس کا جواب سنا اور واپس پلٹ کر چل دیے۔ جیسے ہی چلنے لگے ایک فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے کہ بھائی ذرا اس کا نام اعمال تو چیک کرو، ابھی تو اس نے زبانی بات بتائی، اس کا نام اعمال چیک کرو، دیکھو معائنہ کرو اس کے نام اعمال میں کیا چیز ہے، یہ سادہ زندگی گزار کر ہی آیا ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے اس کے نام اعمال کے اندر۔ اس کا نام اعمال دیکھا گیا تو بھائی نام اعمال کے اندر فرشتوں نے دیکھا اور سوال کرنے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ جو گدھا تو نے پالا ہوا تھا، جس کے سہارے تو زندگی گزار رہا تھا، بھائی تیرے اعمال نامے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کئی وقت ایسے بھی گزرے ہیں کہ تو نے گدھے سے کام زیادہ لیا ہے اور اس کو بھوکا رکھا ہے، پوری طریقے سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے 100 درے لگاؤ۔ دوسرے فرشتے سے کہا اس کے 100 درے لگاؤ، سزا دو اس کی۔ پھر کہا کہ بھائی دیکھو آگے ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تو نے گدھے کو ہانکنے کے چکر میں، جلدی کے چکر میں گدھے کو بے وجہ مارا بھی ہے، اس کو سخت سزا بھی دی ہے، کیونکہ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اب اس کو 200 درے لگاؤ۔ غرض یہ ہے کہ گدھے کے تعلق سے ہی رات بھر سوال ہوتے رہے اور اس کی پٹائی ہوتی رہی۔ اگلے دن لوگوں نے قبر کو کھولا، جیسے ہی قبر کو کھولا تو وہ جو کمہار تھا اٹھتے ہی فوراً بھاگا۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، رک جاؤ بھائی کیا بات ہے، ایک دم کیسے بھاگ رہے ہو، اب تو وقت گزر گیا، اب کیا ہو گیا، اب تو تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں بننا بادشاہ، آج جب میں نے اتنا وقت قبر میں گزارا اور صرف میرے پاس ایک گدھا تھا اور کچھ نہیں، اس گدھے کے تعلق سے جب میں حساب نہ دے سکا اور
اس میں میری اتنی کوتاہی اور لاپرواہی ہوئی ہے، گدھا پال رہا ہوں، اس کے بعد گدھا جو پالا ہے اس میں میری اتنی لاپرواہی، کبھی میں نے اس کو چارہ ہی نہیں دیا، کبھی اس کو بے وجہ سزائیں دی ہیں، اس پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ لادا ہے، بہت سارے سوالات کیے ہیں، اس کی مجھے سزا بھی ملی ہے، تو اتنی بڑی جو بادشاہت ہے اس کا اتنا بوجھ میں کیسے برداشت کروں گا، کل قیامت کے دن کیسے میں حساب دوں گا، قبر کے اندر اتنے سوالات ہوں گے، جب ایک گدھے کے تعلق سے میں حساب نہیں دے پا رہا ہوں تو اتنی بادشاہت کا حساب کیسے دوں گا۔ میرا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، فرضی کہانی ہے، ایک مثال ہے، سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت سے بے فکر ہو کر جو زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں بھی جانا ہے اور ہمارے اوپر کتنا بوجھ ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنے انعامات ہمارے ساتھ ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب قیامت کے اندر سوال و جواب ہوں گے تو کیسے بچا جائے گا، کیسے نہیں بچا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔